یہ جواب ذرا دھیان سے. سوال یہ کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے نماز ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ جانتا ہے. وہ کہا کرتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ رفع الیدین کے بغیر جو آپ نماز پڑھیں گے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھی علیہ الصلوۃ والسلام. رفع الیدین کے بغیر جو آپ نماز پڑھیں گے یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. اور ہمیں کون سی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی فرماتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہ پڑھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جو ثابت ہو صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہے. رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے والوں پہ ہم کوئی سخت فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر پڑھی. رفع الیدین کی سنت آپ نے اختیار کی، پوری زندگی اختیار کی، آخری وقت تک جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ رفع الیدین کے ساتھ ہیں. صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے اور رفع الیدین کا بہت اہتمام کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت، عمر فاروق سے بھی ثابت، جناب علی سے بھی ثابت، جناب عثمان سے کوئی مستقل حدیث نہیں مل سکی، نہ کرنے کی نہ کرنے کی، لیکن وہ بھی کرتے ہوں گے کیونکہ صحابہ کرام نے یہ بھی کہا ہے نا، تابعین نے یہ بھی کہا ہے کہ صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے. تابعین کیا بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کرتے تھے لیکن فلاں صحابی نہیں کرتا تھا، یہ نہیں کہا. کہا صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ سب کیا کرتے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ بھائی جو رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ چاروں امام برحق ہیں. کیا موقف ہے ان کا؟ چاروں امام برحق ہیں، یعنی کہ امام احمد بن حنبل برحق ہیں اور وہ رفع الیدین کرتے تھے، امام شافعی برحق ہیں اور وہ رفع الیدین کرتے تھے، امام مالک برحق ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. اور جب آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو دنیا کے دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں. پاکستان کے لوگ رفع الیدین عام طور پہ نہیں کرتے، انڈیا کے نہیں کرتے، ترکی کے نہیں کرتے، افغانستان کے نہیں کرتے، بنگلہ دیش کے نہیں کرتے. میں مانتا ہوں عربوں کو دیکھیں ذرا، ان کو دیکھیں، عربوں کو، ملیشیا کے لوگوں کو دیکھیں، انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھیں، آپ سارے رفع الیدین کرتے ہیں. تو اس لیے اس سنت سے کبھی بھی نفرت نہ رکھیں. اگر کوئی بھائی کبھی رفع الیدین نہیں کرتا نماز میں، اس کی کوئی مجبوری ہے تو ہم اس کے اوپر سخت فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اگر آپ اس سنت کا مذاق اڑائیں گے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آپ رفع الیدین کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مکھیاں اڑا رہے ہو تو یہ بڑی خطرناک حرکت ہے، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے شروع میں سارے رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا اس وقت یہ سنت ہے تو رکوع میں کرتے ہوئے پھر مذاق کیوں اڑاتے ہیں جی؟ عید کی نماز میں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹا، فطر کی نماز میں بھی بالکل ایسے ہے. جب عید کی نماز میں رفع الیدین کرنا جرم نہیں ہے تو باقی نمازوں میں کیوں جرم ہے؟ تو بہرحال یہ سنت ہے. آپ کا یہ سوال تھا تو یہ عظیم سنت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. ہاں نیکیاں بھی بتا دوں، ثواب بھی. ایک رفع الیدین پہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10. اور ایک رکعت میں کتنے رفع الیدین ہوتے ہیں؟ 3. اور ٹوٹل رکھتے کتنی؟ 4. 4 کو 3 سے ضرب دیں 12. اور ایک شروع کا رفع الیدین، اور ایک 2 رکعتوں کے بعد کا 14. 14 کو اب 10 سے ضرب دیں. 24 کو 140 کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں 14 کو، 14 کو ٹھیک ہے، 14 کو. تو 140 نیکیاں آپ کو ملنی ہے رفع الیدین کرنے پہ. 140 نیکیوں سے آپ کیوں محروم رہیں اور پھر ہر نماز میں محروم رہتے ہیں آپ؟ آپ کی بھائی افسوس کا مقام ہے. پھر سنتے ہیں آپ، پڑھتے ہیں، اس میں بھی رفع الیدین ہے.
نفل آپ پڑھتے ہیں اس میں رفع الیدین ہے، تو ہم تو الحمدللہ 10 نیکیاں کما رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ قبول فرمائے۔ تو میرے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کما لیں، آپ بھی اس سنت پہ عمل کرنے والے بنیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی طرح نمازیں پڑھنے والے بنیں۔